میں دیکھا پاکستان اور لیبیا کے درمیان ایک ویپنز ڈیل ہوئی, اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں. کن ہتھیاروں کے اوپر یہ ڈیل ہوئی ہے اور دفاعی نظام کو لے کے کتنا جو ہے وہ یہ ایکسچینج آف ویپنز ہوگا؟ ماریا, میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دیتی, مگر ہمارے ساتھ عرصہ جو گزشتہ 4 سے 5 برس میں ہماری, بلکہ 6 برس میں 2019 سے میں نے دیکھا کہ 2 ڈیلز ہماری بڑی بری طرح سیبوتاژ ہوئی ہیں, اور وہ تھیں GF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ڈیلز مختلف ملکوں کے ساتھ. اور جب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کی نیٹی-گریٹیز کو, تو جو آپ کی اینٹائی فورسز ہوتی ہیں وہ فوری طور پہ لگ جاتی ہیں اس کو مزید ڈگ آؤٹ کرنے میں, بات کرنے میں. تو یہ میں آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں اس حوالے سے کہ اٹس ناٹ ٹینجیبل رائٹ ناؤ. ابھی یہ ایک ڈسکشن کے فیز میں ہے, بائیلیٹرلز. تو لیٹ اس سی سم تھنگ کانکریٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ لیبیا کی جب بات کی جائے تو اٹس فیسنگ سم سارٹ آف سینکشنز بھی. ایسا ہی ہے, ہمارا تو خیر UN کی بہت طرف سے قریبی ملک ہے. بالکل. تو لیٹ اس سی کہ کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور پھر آپ کی پوڈ کاسٹ میں آ کے پوری تفصیل بتاؤں گی. ڈن ہے انشاءاللہ. اچھا, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم کیونکہ آپ نے افغانستان کو بہت قریب سے کور کیا, آپ نے وہاں جا کر کور کیا ہے جب انخلا ہو رہا تھا امریکہ کا وہاں سے, تو اب وہاں سے آپ کی بہت زیادہ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی تھیں جو پیچھے فائرنگ چل رہی تھی, اینڈ یو ور دیر. پہلے تو میں یہ بتائیں وہ سارا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور وہاں پر جو افغانی لوگ ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیکاز آپ کا قریبی وقت گزرا ہے, آپ اور وہ جو لینگویج تھی وہ بھی ایک سیم تھی, پشتو میں آپ لوگ بات کرتے ہیں, تو ہاؤ یو سی دیم؟ بیکاز کہا یہ جاتا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے افغانستان پاکستان کے درمیان, تو کہیں نہ کہیں ایک نیریٹو جو عوام کا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ لیول پر جنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور عوام. تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ ماریا, اوور آل میں کبھی بھی یہ نہیں شاید کہوں گی کہ وہ بہت برے لوگ ہیں, مگر جب میں پرسنٹیج نکالتی ہوں جو ہمارے ساتھ واقعات, کیونکہ مجھے غالباً ابھی 2026 میں مجھے 19 سال ہو جائیں گے افغانستان کے چیپٹر کو کور کرتے ہوئے یا وہاں ٹریول کرتے ہوئے, اور میں اب اس نتیجے پہ پہنچ پائی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ جتنی بھی اچھائی کر لیں آپ اینڈ آف دا ڈے آپ ان کو ہاتھ دیں گے, کہیں گے بازو کیوں نہیں دیا, آپ ان کو خوش نہیں کر پائیں گے, اور وہ خوش نہیں ہوتے, اور ان میں بہت کم لوگ ہیں, اور بائی دا وے وہ ابھی بھی مجھ سے رابطے میں ہیں, بہت کم خاندان ایسے ہیں جو خاندانی ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ تا قیامت چلیں گے, وہ آپ کی اچھائی کو یاد رکھیں گے, اور شاید انہی چند افغان فیملیز کی وجہ سے ہم ان باقیوں کو برداشت کر رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف پاکستان کی جو ہے نا اوور آل ہماری افغان عوام کے لیے بہت ہمدردی ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں سیکورٹی چیلنجز بھی بہت زیادہ آتے ہیں, تو اس کو بیلنس رکھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ بیلنس نہیں ہو پائے گا ماریا. میں اب آپ کو بڑا تھوڑا سا ایک بے رحمانہ تبصرہ کر دوں گی, کیونکہ اب برداشت کرتے ہوئے بھی آپ کو 60 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی افغان رجیم کی وجہ سے تکلیف سامنے آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بہت جلد افغانستان کے اس دعوے کی کلئی کھلنے والی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ از اے گریو یارڈ آف امپائرز. افغانستان از اے گریو یارڈ آف اٹس اون پیپل. افغانستان از اے گریو یارڈ آف افغانز. یہ بات میں کہیں اور بھی ایک بڑے گلوبل پلیٹ فارم پر بول چکی ہوں اپنے لیکچر میں, اور وہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. آپ ابھی ریسنٹلی UN کی رپورٹ ہمارے سامنے, ایگزیکٹلی جب آپ کے وہاں پہ کنگ ظاہر کا ٹائم تھا, اس وقت انہوں نے بھی اپنے طور پہ ہر چیز کر کے دیکھ لی, پاکستان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی, پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, مگر ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس ملک کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. اس وقت لیسٹ ریسورسز میں بھی پاکستان نے اپنا دفاع ممکن بنایا. 65 کی جنگ میں, 71 میں آپ دیکھ لیں. آپ کا کیا خیال ہے جو بات کرتے ہیں کہ ہمارے کنگ نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ بھارت سے لڑیں, ہم ادھر سے آپ پر حملہ نہیں کریں گے؟ دیٹس ناٹ ٹرو. بہت سے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیکن جو ہسٹری میرے فادر نے یا میرے گرینڈ فادر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے, ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. ان لوگوں نے ٹریشرس رویہ ہمیشہ اپنایا ہے, آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اور اسی وجہ سے یہ نسل جو ہے آپ کی اب کی یوتھ, وہ چاہے جتنا بھی آپ ان کو لاؤبالی کہیں, نہ سمجھ کہیں, وہ ہسٹری اس حوالے سے ساری جانتے ہیں. بالکل. دا ٹفسٹ تھنگ از کہ اب آپ کی یوتھ افغانستان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتی. وہ کہتے ہیں کلیئر کٹ سائڈ لیں آپ, اور اسی لیے آپ کے کلیئر ایکشن چیف آف ڈیفینس فورسز, آئی تھنک ہی از دا فرسٹ ون, جنہوں نے فرام دا فورم آف کور کمانڈرز کانفرنس, فارمیشن کمانڈرز کانفرنس, بڑے بلیٹنٹلی اور ابرپٹلی انہوں نے نام لیا افغانستان کا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا فورن ایلیمنٹ کا, بیرونی ہاتھ کا ذکر ہوا کرتا تھا, مگر اب یہ دونوں فورم بھارت اور افغانستان کا نام لے کے باقاعدہ للکارتے ہیں. بالکل. اینڈ اٹس اے ڈینجرس سائن فار افغانستان. ایگزیکٹلی. اچھا, ہمیں یہ بھی بتائیں کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا آیا اور بار بار یہ بولتا آیا کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے,
اب تو UN کی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں, تو کیا یہ UN کی رپورٹس تک ہی رہے گا یا انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے اگینسٹ ایکشن یا بات چیت کی جائے گی, بیکاز ہم تو فائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جو ان کی انالیٹیکل سپورٹ ٹیم نے رپورٹ ابھی شائع کی ہے وہ کس قدر خوفناک ہے. بالکل. آپ UN کی اس سال کے آئی تھنک 600 کے قریب اٹیکس تھے, if I'm not wrong. ابھی مور دین 600 ہو گئے ہیں. یہ جب 584 تھے جب لاسٹ 35th ریویو کی رپورٹ آئی تھی UNSC کی, اور اس 35th ریویو میں پہلی بار انہوں نے مانا کہ مجید بریگیڈ جو ہے وہ بلوچ خواتین کا استعمال ایز اے سوسائڈ بامبر کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ. آپ میری زندگی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ UN کی رپورٹ مانے گی کہ ہاں بلوچ خواتین کا غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سارے ونگز ہمیشہ ان کو ایک سافٹ ایلیمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں, بلکہ الٹا پاکستان کے خلاف یوز ہوتا رہا ہے. یہ چیز اب اسی کو میں ڈیوائن ہیلپ کہتی ہوں کہ UN جیسا ادارہ اس نے لکھا ہے اپنی رپورٹ میں کہ خواتین کا بلوچ خواتین کا استعمال غلط ہو رہا ہے پاکستان میں بائی مجید بریگیڈ اینڈ BLA BLF براس اینڈ BSO آزاد. اور یہی وہ آرگنائزیشنز ہیں جن کو کریمہ بلوچ جیسے لوگ یوز کیا کرتے تھے, ابھی ماہرنگ بلوچ یوز کر رہی ہے, ابھی وہ دوسری خاتون ہے, بڑا فلمی سا نام ہے ان کا, I'm unable to recall her name, جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں, I don't know, ایک کا نام تو خیر بیبو بھی ہے, وہ زمیز کی نام کون سا ہے from a Baloch tribe, how someone would name her daughter like their daughter as بیبو. تو وہ خیر یہ چیزیں یہ کردار آتے رہیں گے, لیکن ان کو بھی اب یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ جو ان کے ریسورسز دینے والے تھے وہ اب جب ایکسپوز ہونے پر آئے ہیں تو انہوں نے اپنا وہ فائنینشیل ہاتھ ان کے سر پر سے کچھ وقت کے لیے اٹھانا شروع کر دیا ہے. اینڈ دس از وائی دیر از دیٹ سارٹ آف بے چینی ان the quarters of these terrorists. تو انہوں نے اپنے اٹیکس میں تیزی کر دی ہے فرام بلوچستان سائڈ, فرام KP سائڈ. اور یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ ان کے پاس جو ویپنز ہیں وہ بھی ابھی اپڈیٹڈ ویپنز ہیں. ہاں, آپ ان کی وہ M16 دیکھ لیں, M14 دیکھ لیں, آپ ان کے تھرمل ویپن دیکھ لیں, کیونکہ نائٹ اٹیکس ان کی طرف زیادہ ہونا شروع ہوئے. ہمارے پاس نہیں تھے وہ جب فال آف کابل ہوا. آپ نے وہ جس ویڈیو کا حوالہ دیا ہے اس ویڈیو میں اگر آپ عقب میں دیکھیں تو اس وقت کابل میں ہم نے وہ خبر بریک کی تھی کہ باہر ایئرپورٹ کے باہر کا ایریا طالبان سیکیور کر رہے ہیں, اندر جو تھیں وہ فورن فورسز تھیں اور ان کے پاس وہی ویپن تھے. ماریا وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹر تھی, اور وہ یہ تھی کہ اسی ایئرپورٹ جس کے ارد گرد کوئی 38,000 لوگ دن رات کا اپنا سامان وامان لے کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ جانے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے بس اس ایئرپورٹ سے ہمیں کسی بھی جہاز میں بٹھاؤ, ہم نے باہر جانا ہے. اور یقین جانیں کہ آج یہ طالبان یہ بات نہیں مانیں گے کہ یہ اس وقت بھی ہم بہت ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے کہ شاید ان کا خواتین سے تعلق بہتر ہو جائے, رویہ بہتر ہو جائے بچوں سے. مگر سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو خود کو شریعت کا اور اسلام کا علم بردار کہتے ہیں وہ اس وقت بھی امریکن فورسز پر اٹیک نہیں کرتے تھے, لیکن ود ان افغانستان کئی جگہوں پر ان کے اٹیکس جاری رہتے تھے. یہی اور ان کو ہمارے پشتوں میں یا ایون جو ایک القاعدہ اسکول آف تھاٹ ہے اس میں فدائین کہا جاتا ہے, یعنی سوسائڈر نہیں کہتے, خود کچھ نہیں کہتے, وہ اس کو فدائی حملہ کہتے ہیں. یہ تو جہاد کر رہے ہیں نا, جہاد کریں. اور اس وقت بھی ایئرپورٹ کے آس پاس میں اس وقت جب رپورٹنگ کری تھی تو ون آف دا US مرینز ہی آسکڈ می, میں ایک کنٹینر کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, رپورٹ کری تھی اسی ہوٹل کی جو بیرن ہوٹل اس کا نام ہے اور اس کے سامنے سے. تو اس نے مجھے کہا کہ وی آر انڈر سیویئر تھریٹ, سو آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو موو یور اکوپمنٹ فرام ہیئر سو یو آر سیف.